بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 2 ہے، جس کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے حدیث کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت۔ سب سے پہلے ہم حدیث کی لغوی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے کیا فرمایا کہ الحدیث فی اللغہ ضد القدیم وَيُسْتَعْمَلُ فِي كَثِيرِ الْكَلَامِ وَقَلِيلِهِ۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ حدیث لغت کے اعتبار سے ہر قسم کے کلام کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ کلام تھوڑا ہو چاہے وہ کلام زیادہ ہو۔ حدیث کے اصطلاحی معنی پر سب سے بہترین بحث علامہ طاہر بن صالح الجزائری نے اپنی کتاب توجیہ النظر الی اصول الاثر کے اندر فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دراصل حدیث علماء اصول فقہ کی اصطلاح میں کچھ اور ہے اور محدثین کی اصطلاح میں کچھ اور، اس لیے دونوں کی بیان کردہ تعریفوں میں فرق ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصولیین کے نزدیک حدیث کی تعریف یہ ہے: اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ۔ تو اس تعریف میں تقریر بھی داخل ہے، اس لیے کہ افعال کا لفظ اس کو بھی شامل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اختیاریہ بھی افعال کے لفظ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ البتہ اس تعریف کی روح سے وہ روایات حدیث کی تعریف میں نہیں آتی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال غیر اختیاریہ کو بیان کیا گیا ہے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کی ولادت یا وفات کے واقعات کا بیان۔ لیکن علماء اصول فقہ کے نقطہ نظر سے ایسی روایات کا حدیث کی تعریف سے خارج ہو جانا، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ علماء اصول فقہ کا مقصد حدیث سے استنباط احکام ہے، اور ان کے نقطہ نظر سے حدیث صرف وہ ہے جس سے کوئی حکم مستنبط ہوتا ہو، اور جن روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال غیر اختیاریہ بیان کیے گئے ہیں، ان سے چونکہ کوئی حکم مستنبط نہیں ہوتا، اس لیے ان کا حدیث کی تعریف سے خارج ہو جانا علماء اصول فقہ کے نزدیک مضر نہیں۔ اس کے برخلاف حضرات محدثین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اختیاریہ و غیر اختیاریہ میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ان کا مقصود استنباط احکام نہیں بلکہ ہر اس روایت کو جمع کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی حیثیت سے منسوب ہے۔ اس لیے ان کی نزدیک حدیث کی تعریف یہ ہے: علم الحدیث اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و احوالہ۔ اب یہ تعریف احوال غیر اختیاریہ کو بھی شامل ہوگی، کیونکہ احوال سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال غیر اختیاریہ ہیں۔ حدیث پاک کی جو اصطلاحی تعریف کی گئی ہے، ہم اس کی مزید وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور تقریرات۔ اب اقوال سے کیا مراد ہے؟ اقوال سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور فرمان ہے۔ اسی طرح افعال سے وہ کام مراد ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ اور اختیار کے ساتھ انجام دیا، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبس قمیصا بدأ بمیامنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص پہنتے تو اپنی دائیں جانب سے ابتدا کرتے، تو یہ آپ علیہ السلام کا فعل ہے۔ تیسری چیز ذکر ہوئی تھی احوال۔ احوال سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونے والی وہ باتیں ہیں جن میں آپ علیہ السلام کے ارادہ اور اختیار کو کوئی دخل نہیں، جیسے کہ روئے انور، ریش مبارک وغیرہ کی کیفیات۔ اور اس کے بعد بیان ہوا تھا تقریر۔ تقریر سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ علیہ السلام نے اس کو منع نہ فرمایا ہو،
جیسے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر شدید سرد موسم کی وجہ سے غسل جنابت کی بجائے تیمم پر اکتفا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ ہنسے اور کچھ نہ فرمایا، اور روایت کے اندر کیا آتا ہے کہ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا۔ یہ تقریر ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے صحابی کے ایک فعل کو دیکھا اور ایک فعل کے بارے میں سنا اور پھر اس سے منع نہیں کیا۔ اور اگر صحابی نقل کریں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کیا کرتے تھے یا ایسا ہوا کرتا تھا، تو یہ بھی تقریر ہوگی۔ جیسے انما کان الاذان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین، یعنی کلمات اذان دوہرے ہوا کرتے تھے، تو اس کو بھی تقریر کہا جائے گا۔ یہاں ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے حدیث قدسی کی، ہم اس کو بھی جان لیتے ہیں کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں۔ یوں تو احادیث میں جو بھی احکام آئے ہیں سبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، صرف الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی بات کی صراحتاً اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی ہو تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روا عن اللہ تبارک و تعالی۔ دیکھیں نا کہ آپ علیہ السلام سے روایت ہے جس میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً اللہ تعالیٰ کی طرف اس ارشاد کی نسبت کر رہے ہیں، تو ایسی احادیث کو کہا جاتا ہے احادیث قدسیہ یا حدیث قدسی۔ 100 سے زیادہ احادیث قدسیہ منقول ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن میں اور احادیث قدسیہ کے اندر کیا فرق ہوگا؟ تو ہم اس سلائیڈ کے اندر اس فرق کو بھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو تو حضرت جبریل علیہ السلام ہی لے کر تشریف لاتے تھے، جبکہ حدیث قدسی کبھی تو حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آتی تھی اور کبھی الہام کے ذریعے سے اور کبھی کسی اور واسطے سے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم سارا کا سارا متواتر ہے اور حدیث قدسی ایسے نہیں ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کی روایت اور نقل کے اندر کسی بھی طریقے سے خطا نہیں ہے، جبکہ حدیث قدسی کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک راوی کو کوئی وہم ہو گیا ہو اور اس سے بیان کرنے میں، نقل کرنے میں کوئی غلطی واقع ہو جائے۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کو تو نماز میں تلاوت کیا جاتا ہے اور حدیث قدسی کو نماز میں تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور پانچواں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تو تقسیم کی گئی ہے صورتوں کی طرف، آیات کی طرف، منزلوں کی طرف، اجزاء کی طرف، اور حدیث قدسی میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ حدیث کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی حدیث کا نام حدیث کیوں رکھا گیا اور اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کے مابین مناسبت کیا ہے۔ تو عمدۃ القاری کے اندر اس کی ایک وجہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ قدیم ہے، اور قرآن کے مقابلے میں حدیث نئی ہے، تو اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نام حدیث رکھا گیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم کے اندر حدیث کی وجہ تسمیہ یہ ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے، اور نعمت سے مراد شریعت کی تعلیم ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شریعت کا علم دیا ہے آپ دوسروں تک پہنچائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل کے ذریعے اس حکم قرآنی کی تعمیل فرمائی ہے، لہذا آپ علیہ السلام کے اقوال و افعال کا نام حدیث رکھا گیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوضہم نے اپنی کتاب درس ترمذی کے اندر
یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر حدیث کا لفظ خود موجود ہے، حدثوا عنی ولا حرج۔ تو دیکھیں اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے فرامین کے لیے حدیث کے لفظ کو استعمال فرمایا، تو یہ لفظ اصل میں یہاں سے لیا گیا ہے۔ حدیث کی تعریف کو تو ہم اچھے سے سمجھ چکے ہیں، یہاں دو اصطلاحات اور بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، خبر اور اثر۔ اب ہم جانتے ہیں کہ حدیث اور خبر اور اثر میں کوئی فرق ہے، یہ ایک ہی معنی ہے۔ تو علم حدیث کے ذیل میں اگر خبر کا لفظ بولا جائے تو اس سے حدیث ہی مراد ہوتی ہے، لیکن عمومی استعمال کے اعتبار سے خبر عام ہے۔ خبر وہ بھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، اور وہ بھی جو کسی اور سے نقل کی جائے۔ اس دوسرے معنی کے لحاظ سے تاریخ اور تذکرہ پر بھی خبر کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، جیسے اخبار الحکماء کہا جاتا ہے۔ اور اثر کے معنی ہوتا ہے بچی ہوئی چیز، اصطلاح میں صحابہ اور تابعین کے اقوال و افعال کو کہا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات حدیث کو بھی اثر کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی مفہوم کے اعتبار سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کا نام شرح معانی الآثار اور مشکل الآثار رکھا ہے۔ تو بہرحال یہ بات واضح ہوگی کہ عام طور پر حدیث، اثر اور خبر اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک ہی معنی میں یہ سارے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں دو اصطلاحات اور بھی استعمال ہوتی ہیں، سند اور متن۔ مختصر اور آسان الفاظ میں ان کی کیا تعریف ہے؟ حدیث جن افراد کے ذریعے پہنچتی ہے ان کے سلسلے کو سند کہا جاتا ہے، اور سند کے بعد حدیث کے جو الفاظ ذکر کیے جائیں سند کے مقابلے میں اس کو متن کہا جاتا ہے۔ علم حدیث کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، علم روایت الحدیث اور علم درایت الحدیث۔ ان دونوں کی تعریفات ہم مختصر الفاظ میں دیکھ لیتے ہیں۔ دونوں کی آسان تعریف یعنی کسی حدیث کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ وہ فلاں کتاب میں فلاں سند سے فلاں الفاظ کے ساتھ مروی ہے، یہ علم روایت الحدیث ہے۔ اور اس حدیث کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ وہ خبر واحد ہے یا مشہور، صحیح ہے یا ضعیف، متصل ہے یا منقطع، اس کے رجال ثقہ ہے یا غیر ثقہ، نیز اس حدیث سے کیا کیا احکام مستنبط ہوتے ہیں، اور کوئی تعارض تو نہیں ہے، اگر ہے تو کیوں کر اس کا رفع کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب باتیں علم درایت الحدیث کے متعلق ہیں۔ اب اس علم کا موضوع دیکھ لیتے ہیں۔ علم حدیث کا موضوع ہے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس حیثیت سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی ذات علم حدیث کا موضوع۔ علم حدیث کی غرض و غایت، مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ الاہتداء بہدی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے رہنمائی لینا، اور الفوز بسعادت الدارین، دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی، یہ علم حدیث کی غرض ہے۔ اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اجناس العلم کیا کیا بنتی ہیں۔ دیکھیں علم دو قسم کے ہیں بنیادی طور پر، علوم نقلیہ یعنی جو نقل ہو کر آتے ہیں، اور دوسرے علوم عقلیہ۔ علوم نقلیہ میں پھر دو قسمیں آ جائیں گی، علوم عالیہ یعنی بلند درجے والے علم، اس میں تفسیر، حدیث اور فقہ ہے، اور دوسری قسم ہے علوم عالیہ، اور وہ صرف، نحو اور بلاغت یا اس جیسے دیگر علوم، یعنی کہ وہ علوم جو آلے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، بطور سبب کے استعمال ہوتے ہیں۔ اور علوم عقلیہ کے اندر بھی علوم عالیہ بنیں گے، بلند پائے کے، فلسفہ، علم رمل، علم جفر، نجوم وغیرہ، اور علوم عقلیہ میں علوم عالیہ بھی آتے ہیں جو منطق وغیرہ۔ سبق کے آخر میں سبق سے متعلق چند سوالات ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ ان سوالات کو آپ نے سبق کو سن کر حل کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔